بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک خوبصورت اور بابرکت نام العلیم کے بارے میں۔ العلیم کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں العلیم کی کیا اہمیت ہے؟ بزرگان دین نے العلیم کا ورد کیوں اور کیسے کیا؟ جمعے کے دن العلیم کے خاص وظائف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اللہ کے علم کی وسعت۔ آئیے اللہ کے اس عظیم نام کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں کیسے برکت اور حکمت کا باعث بن سکتا ہے۔ العلیم کے معنی۔ العلیم کا مطلب ہے سب جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا علم رکھتا ہے، چاہے وہ زمین کی گہرائیوں میں چھپی ہو یا آسمانوں کی بلندیوں میں ہو۔ اللہ کی نظر سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور کمال کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، ماضی کی بات ہو یا مستقبل کی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام العلیم کی فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت، یعنی بے شک اللہ سینوں کے رازوں کا جاننے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ انسان کے دل کے خیالات تک کو بھی جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 29 کا ترجمہ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم محدود نہیں بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم اور ناانصافی کرنے والوں کے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ، بے شک اللہ ان کے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا سورہ حدید کی آیت کا ترجمہ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، ترجمہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کی نیت سے بھی واقف ہے، کیونکہ وہ علیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ علیم ہے اور وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کے راز اور خیالات بھی جانتا ہے۔ اس نام کی اہمیت کو واضح کرتی چلوں کہ اللہ کا نام العلیم ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو خالص نیت کے ساتھ انجام دینا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے۔ یہ نام اللہ کی مکمل علمیت اور بصیرت کا مظہر ہے، جو بندے کو یہ شعور دیتا ہے کہ اللہ کے سامنے کچھ بھی مخفی نہیں۔ مشکلات اور پریشانیوں میں یا علیم کا ورد یقین اور بھروسے کو مضبوط کرتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں بزرگان دین کی تعلیمات پر مبنی العلیم کے وظائف۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام العلیم علم اور حکمت کا خزانہ ہے۔ بزرگان دین نے اس بابرکت نام کے وظائف کو مشکلات کے حل اور علم میں برکت کے لیے نہایت مؤثر بتایا ہے۔ علم میں اضافے کے لیے وظیفہ، روزانہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یا علیم پڑھیں۔ دعا مانگیں، اے اللہ مجھے نافع علم عطا فرما اور میرے دل کو علم کے نور سے بھر دے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العلیم کا ورد علم کی برکت اور ذہانت میں اضافے کا سبب ہے۔ مشکلات کے حل کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 313 مرتبہ یا علیم پڑھ کر اللہ سے اپنی مشکل کا حل مانگیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العلیم کے ذکر سے دل کی گہرائیوں میں سکون اور مشکلات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دل کی صفائی اور نیت کی درستگی کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ بعد از نماز عشاء 33 مرتبہ یا علیم پڑھیں۔ دل کی صفائی اور نیت کی اصلاح کے لیے اللہ سے دعا کریں۔
حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا علیموں کا ورد دل کی صفائی اور نیت کی درستگی کا باعث ہے۔ علم دین کے حصول کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ علم دین کی طلب میں روزانہ 101 مرتبہ یا علیمو پڑھیں، حصول علم کی دعا کریں، اے علیم مجھے علم نافع عطا فرما۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العلیمو کا ورد علم دین میں گہرائی اور فہم و فراست کے حصول کے لیے بہترین ہے۔ کاروباری مشکلات کے حل کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے 70 مرتبہ یا علیمو پڑھیں، اللہ سے رزق حلال کی دعا کریں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العلیمو کا ورد کاروباری معاملات میں برکت اور نقصان سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ العلیمو کی صفت سے متعلق واقعہ، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کا نام العلیم سب جاننے والا ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کی لامحدود علمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ اللہ کا علم کس قدر وسیع اور انسان کے علم کے مقابلے میں کتنا محدود ہے۔ واقعے کا پس منظر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے مجموعے میں فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں بتایا کہ ایک اور بندہ ہے جس کے پاس علم کا خزانہ ہے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عالم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانیاں بتائیں اور ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ 3 اہم واقعات۔ پہلا واقعہ ہے کشتی میں سوراخ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ یہ تو ظلم ہے، لوگوں کی کشتی خراب کر دی۔ بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اس کشتی کو ایک ظالم بادشاہ چھیننے والا تھا، اس لیے اس میں نقص پیدا کیا تاکہ کشتی بچ جائے۔ سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ظاہر کے پیچھے چھپے رازوں کو جانتا ہے۔ دوسرا واقعہ ہے لڑکے کا قتل۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا کہ یہ تو بے قصور قتل ہے۔ بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لڑکا بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے باعث فتنہ بننے والا تھا، اس لیے اللہ نے بہتر جانا کہ اسے دنیا سے اٹھا لیا جائے۔ سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ تیسرا اور آخری واقعہ یہ ہے کہ گرتی دیوار کو سیدھا کرنا۔ ایک بستی میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا، حالانکہ لوگوں نے مہمان نوازی بھی نہ کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ کم از کم معاوضہ تو لینا چاہیے تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ دیوار یتیم بچوں کی ملکیت تھی اور نیچے خزانہ دفن تھا، اگر دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے۔ سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ کس وقت کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ العلیموں کے خاص وظائف برائے جمعہ۔ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے خصوصی برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے۔ بزرگان دین نے جمعے کے دن یا علیموں کے ورد کو خاص طور پر روحانی ترقی، علم میں اضافہ اور مشکلات کے حل کے لیے مؤثر قرار دیا ہے۔ پہلا ہے علم میں اضافے اور ذہانت کے لیے۔ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یا علیمو پڑھیں۔ درود شریف مثلاً درود ابراہیمی ابتدا اور انتہا میں 11 مرتبہ پڑھیں۔ دعا کریں، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما اور میرے دل و دماغ کو علم کے نور سے بھر دے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ علم میں اضافہ ہوگا اور دماغی صلاحیتیں بہتر ہوں گی۔ حضرت امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمعے کے دن یا علیمو کا ورد علم و حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مشکلات کے حل اور حاجت پوری ہونے کے لیے جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد 500 مرتبہ یا علیمو پڑھیں۔ ہر 100 مرتبہ کے بعد یہ دعا کریں، اے علیمو اپنے علم کی روشنی سے میری مشکل آسان فرما۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بندشوں کا خاتمہ اور حاجات کی برآوری ہوگی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمعے کے دن یا علیمو کا ورد مشکلات کے حل کے لیے مؤثر ہے۔ دل کی صفائی اور گناہوں سے بچاؤ کے لیے جمعے کی رات یعنی جمعرات مغرب کے بعد 101 مرتبہ یا علیمو پڑھیں،
خلوص دل سے اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دل کی صفائی ہوگی اور برے خیالات دور ہوں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمعے کی رات یا علیموں کا ورد دل کی صفائی اور روحانی ترقی کے لیے بہترین ہے۔ جمعے کے دن رزق میں برکت کے لیے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کے بعد 200 مرتبہ یا علیموں پڑھیں۔ کاروبار اور رزق کی برکت کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ رزق میں اضافہ اور حلال کمائی کی راہیں کھلیں گی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمعے کے دن رزق کی کشادگی کے لیے یا علیموں کا ورد بہترین ہے۔ وظائف کے حوالے سے کچھ اہم ہدایات۔ نمبر 1، ورد کے دوران دل کو یکسو رکھیں اور اللہ کی قدرت پر یقین کامل ہو۔ دوسرا یہ کہ پاکیزگی اور طہارت کا خاص خیال رکھیں۔ ہر وظیفے سے پہلے اور بعد میں درود شریف ضرور پڑھیں۔ جمعے کے دن صدقہ و خیرات کرنا بھی وظائف کے اثرات کو بڑھا دیتا ہے۔ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ وظائف کے بعد اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ خلاصہ، اللہ کے نام العلیم کا ذکر کرنے سے انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس لیے اسے ہر حال میں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کو درست رکھنا اور نیت کو پاک رکھنا چاہیے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔